اور فصلوں کو بھی بچائے. ایک تو ویسے بیماریاں جس کا کازل آرگنزم ہوتا ہے اور کچھ سوشل بیماریاں, اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں سے محفوظ رکھے. بڑے دنوں بعد آج ایک انٹریکشن ہو رہا ہے خاص طور پہ کسانوں سے, اور میں بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں جب بھی اس طرح کی ایک انٹریکشن ہو. اور جس طرح ہم نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی, ہمارے ڈی جی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, عامر رسول اور ڈاکٹر مبارک صاحب بیٹھے ہیں, اور جو مختلف اداروں سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. ایک تو میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا جو بڑا مینڈیٹری تھا. دوسرا میں مبارکباد دینا چاہوں گا سعود صاحب کو. اوورال اس پیریڈ میں جب ہم نے دیکھا تو ہمارے جو سیکٹری زراعت ہیں سعود صاحب, انہوں نے مجھے لیڈرشپ سلیکٹ کی نا, میں بیسیکلی سینیارٹی کے خلاف ہوں کہ جی کسی کی 2 مہینے رہتے ہیں وہ ڈی جی لگ کے چلا گیا, کسی کے 3 مہینے رہتے ہیں. تو انہوں نے بہت کریٹیکلی دیکھا. آپ ایکسٹینشن کا دیکھ لیں, وہ سینئر موسٹ کو انہوں نے کیا, اور امیر صاحب کو لگایا, اپنا عامر رسول کو لگایا. پھر ہمارا ڈی جی ریسرچ بھی ہی واز ناٹ سینئر موسٹ, لیکن انہوں نے کہا کہ یار اس کے پاس ٹائم ہے, یہ لرن کرے گا اور بن جائے گا. اور اوورال بھی ایک بڑی موبلائزیشن ہے. اور اس موبلائزیشن میں اس ریجن کے لیے سینٹر یہ یونیورسٹی رہا الحمدللہ. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم نے پہلے دن سے بڑا کلیئر تھے کہ یہ جو یونیورسٹی ہے نا زراعت کی, اس کا پہلا مقصد اور شاید آخری بھی یہی ہے کہ ذمہ دار کی خدمت کیسے کی جائے. تو یہ لیسن ہے, ہم نے اپنی زندگی میں اسی کو نصب العین بنا کے رکھا. اور اس نصب العین میں ہم نے کوشش کی کہ جتنے ادارے ہیں وہ مل کے کام کریں, اور الحمدللہ ایک سنرجی کریٹ ہوئی. یہ ایگریکلچر کمپلیکس دیکھ لو, اس میں کچھ ایجنڈے پینڈنگ تھے, کچھ نے اگلی سٹیج پہ جانا تھا. وہ جو کولیبریشن کا ماحول تھا نا, تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا جب ایک یہاں پہ ساؤتھ پنجاب ایگریکلچر فورم بنا. ظاہر ہے اس سیکٹریٹ نے بھی کچھ نہ کچھ کرنا تھا, اس سے ایک میرا خیال تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوا. لیکن پھر وہ مومنٹم بلٹ ہوا, اور دے ور ویٹنگ کہ جی کس دن میں یہاں جوائن کروں گا تو ہم اس کو کک آف کریں گے. تو الحمدللہ دیٹ از بینگ ککڈ آف, اور اس کو اب وائس چانسلر اس پورے ریجن کے جتنے ادارے ہیں ان سب کی ایک مل کے کام کریں گے. تو ہم پہلے دن سے یہ ہمارا نعرہ تھا کہ یار کسی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, ہم نے مل کے کام کرنا, کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ کلائنٹ ذمہ دار ہے. پلانٹ پروڈکشن والوں کا بھی فائن پروڈکشن ہم نے بڑھانی ہے, ہم نے ریپ کو بھی کرنا ہے, انڈسٹری ایگرو انڈسٹری بھی ہے. لیکن اینڈ آف دی ڈے 2 ہی ہمارے گول ہیں سارے محکمے کے, چاہے میں چیئرمین سیٹ اتھارٹی تھا, چاہے میں یہاں وائس چانسلر ہوں, کہ کسی طرح ہمارے ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے, نمبر 1. دوسرا, ذمہ دار کو سانس آ جائے, اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھ جائے. تیسری بات کوئی اور ہو سکتی ہے, لیکن پہلے 2 مقصد بڑے کلیئر ہیں. چاہے کوئی یونیورسٹی میں بیٹھا ہے, چاہے کوئی پلانٹ پروڈکشن میں بیٹھا ہے, چاہے کوئی پیسٹ وارننگ میں ہے, ایکسٹینشن میں ہے, اینڈ آف دی ڈے یہ 2 ہمارے کہ ہمارے ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھے اور ذمہ دار کی انکم بڑھے اور اس سے پر انڈسٹری گرو کرے. اس میں کچھ ایجنڈا جو پینڈنگ تھے, اس میں ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ یہ جو ہم نے ایک کاوش شروع کی, تو یہاں سامنے نا 2 ایکڑ زمین ہمارے پیسٹ وارننگ والوں کی یہاں پہ تھی. تو میں نے بائی ڈیزائن اس کو یونیورسٹی کے اندر لے لیا, اس کو باہر نہیں چھوڑا. اور جب وہ باہر ہوتی تھی تو گڑے اور کیا کچھ نہیں تھا, ہم نے اس کو اندر لے لیا. لیکن ہم پہلے دن سے بڑے کلیئر ہیں کہ کسی دن یہاں پہ یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ایک جو پیسٹ وارننگ کا اور یہ جو ایسے آپ انالیسز ہیں MRL کے اور انسیکٹ ریزسٹنس مینجمنٹ کے حوالے سے ایک کولیبریٹو کام شروع ہوگا, جس پہ ہم نے کچھ یہ سو کے مجموعین سے پہلے تھے ڈی جی رانا فقیر, اس کے دور میں. اچھا جب تک یہ نہیں بنتا, میں نے زندگی میں نے کبھی ان چیزوں کو اپنی لمیٹیشن نہیں بڑھنے دیا, کام ہونے چاہیے ہوتے ہیں. جتنے ہماری لیبز ہیں اس میں ہم رسول کوشش کر کے, یا ڈی پی پی اپنا کوئی بندہ چاہے اس کو کہ جناب آپ یہاں بیٹھا کرو, یہ کام شروع کرتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ دی ورک, تھنگس ول فالو. لوگ آپ کو کہیں گے کہ جناب یہاں سینٹر بناؤ, یہاں یہ چیز چلاؤ. سو پہلا تو یہ ایک ایجنڈا جو میرا پینڈنگ رہ گیا تھا پچھلے دور میں, وہ ہم نے انشاءاللہ العزیز اس کو کمپلیٹ کرنا, اور اس ریجن کے لیے اس چیز کو ایک اس کا امپیکٹ. اس سے پہلا میں چیئرمین لگایا, اور نہ کوئی دفتر تھا. جیسے یہاں غریب الوطنی تھی, وہاں پہ بھی غریب الوطنی تھی, لیکن کمٹمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی.
اور الحمدللہ اس میں جو پہلا کام کیا نا جی ہم نے، جو پہلا مجھے ایشو آیا وہ یہی ڈی پی پی اینو ریلیٹڈ تھا. طارق اس وقت ڈی جی تھا، تو خیر وہ ساروں کو ہم نے بلایا، اور اس میں جو ایشو یہ تھا کہ ہم نے 2019 میں جو ریگولیشن بنایا ڈی پی پی میں، اس میں ایک ڈسکنیکٹ رہ گیا. تو یہ ہمیشہ ایک لیسن یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز پہ کام کرو تو جتنی زیادہ کنسلٹیشن ہو سکے کرنی چاہیے، ورنہ وہ اینڈ آف دی ڈے اس کے امپیکٹس آتے ہیں اور اس کے نقصان ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے جناب نا قانون میں لکھ دیا کہ 10 kg سے زیادہ سیڈ نہیں آ سکتا. اب پلانٹ بریڈر کی جان ہے جرم پلان، سمجھ لو آپ کی اس نے شارک پکڑ لی اگر آپ نے جرم پلان کو امپورٹ کو آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا. اس میں لکھا گیا 10 kg. اب 10 kg میں اگر آپ نے کوئی سبزیوں کا چھوٹا بیج ہے تو پورا ملک لگا دو، اور میز لگانی ہے، گنا لگانا، تو دیکھیں آپ کہاں بات پہنچے گی. سو دیٹ واز اے مسٹیک. خیر ہم نے، اور اس سے خاص طور پہ یہ جو ہمارے ویٹ کے اتنے یہ شہزاد یہاں بیٹھا ہے، ہماری جو ویٹ کی سارٹ آف لائف لائن ہے نا وہ ہے سیمنٹ. سیمنٹ سے آپ بلیو کریں گے کہ اس سال تک نرسریاں نہیں آ پائی جو ریگولر آتی تھی. ہم ہائیبرڈ ویٹ کا پرووائڈ کر رہے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ مل کے. ہمارا جو نئی ہم نے امپروو لینڈس تھی وہ نہیں آ سکی. اس وقت خیر میں نے ایز اے سیڈ اتھارٹی میں کہا جی سیڈ ریلیٹڈ جو چیز ہوگی نا، اور بہت ساری ہم نے چینج کی الحمدللہ. آپ کو ایک جو ہے نا رب ایسے نہیں کسی کو کہیں لے کے جاتا، تو آپ کو ایک چینج نظر آئے گی اور اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. جتنی ہم نے قانون میں چینج کرائی اور چیزیں، اس میں ون آف دی تھنگ از جو یہاں پہ انڈرسٹینڈ کی جا سکے گی